ڈسکورنگ پوائنٹ کے معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد احمد۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ واقعی مچھلی کھا کر دودھ پینے سے برس ہو سکتا ہے؟ اکثر اوقات کھانے کے دسترخوان پر کھانے کے ذائقوں سے متعلق تو بات ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ ایسے مفروضوں پر بھی بات ہوتی ہے جنہیں حقیقت سمجھا جاتا ہے۔ موسم سرما میں جہاں مچھلی کھانے کو رجحان میں تیزی آ جاتی ہے، وہیں گھروں میں دسترخوانوں پر اس بحث کی واپسی بھی ہوتی ہے کہ کیا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے وٹلائگو یا برس کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اس عارضے میں جلد پر سفید نشان پڑنے لگتے ہیں اور ایسا جسم کے مختلف حصوں پر ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا کی ایک ٹویٹ نے اس جانب توجہ دلوانے میں مدد دی۔ اس حوالے سے لوگوں نے اپنے تجربات کا بھی ذکر کیا۔ عزیز نے جب بتایا کہ ان کی والدہ اس وقت خاصی گھبرا گئیں جب انہوں نے مچھلی کھانے کے بعد دودھ پی لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ایسا صرف پاکستان اور انڈیا کی ماؤں کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ کچھ افراد نے یہ بھی کہا کہ مچھلی کے اوپر سے دودھ نہ پینے کے بارے میں یہودیوں کا ایک فرقہ بھی خاصی احتیاط برتتا ہے۔ اسی طرح ایک صارف نے لکھا کہ یہ دراصل یونانی طب کا فلسفہ تھا، اور کچھ نے ان دونوں اشیاء کی تاثیر کے بارے میں بات کی اور کہا کہ شاید ان دونوں کو ساتھ کھانے سے اگر برس نہ بھی ہو تو معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تاہم آج کل مچھلی پکانے کی ایسی ترکیبیں ریسٹورنٹس میں عام ہیں جن میں دودھ استعمال ہوتا ہے۔ برس کا دودھ یا مچھلی ایک ساتھ کھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حوالے سے ہم نے ماہرین سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس عارضے کا مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے کیا تعلق ہے۔ ڈرماٹولوجسٹ ماہر امراض جلد ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ایک مفروضہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا دودھ یا مچھلی ایک ساتھ کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کسی کھانے پینے کی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک آٹو امیون بیماری ہے، یعنی آپ کا مدافعتی نظام خود سے ہی میلانین، جلد کو رنگت دینے والے خلیے کے خلاف اینٹی باڈیز بنانے لگ جاتا ہے، جس کے باعث جس جگہ وہ اینٹی باڈیز حملہ کرتی ہیں وہاں سے میلانین ختم ہو جاتے ہیں، جو ہماری جلد پر واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ماہر غذائیت ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں یہ مفروضہ ضرور ہے، لیکن اس کی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں ہوتا کہ دونوں چیزوں کے ملاپ سے کچھ ایسا بنتا ہے جس سے جلد پر برس ہو جاتا ہے۔ کھانوں کی تاثیر نہیں، مقدار اہم ہے۔ خیال رہے کہ یہ صرف مچھلی اور دودھ ہی نہیں بلکہ متعدد دوسرے کھانوں کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ ان کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم ہونے کے باعث ان کے مضر ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ماہرین غذائیت کھانوں کی تاثیر سے زیادہ اس کی مقدار پر غور کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کھانے کی تاثیر گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اصل مسئلہ مقدار کا ہے کہ آپ کتنی مقدار میں یہ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز ایک حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا بوجھ ظاہر ہے آپ کے نظام ہضم پر پڑ سکتا ہے۔ ہم یہ ضروری ہے کہ مختلف کھانوں کے باعث لوگوں کو جلد کی الرجی ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ عام طور پر فوڈ الرجیز یا کھانے پینے کی اشیاء سے کچھ لوگ الرجک ضرور ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی کھانے کے باعث پہلے سے موجود الرجی بڑھ جاتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جیسے کچھ کیسز میں ڈبوں میں بند مثالوں میں موجود پریزرویٹو، ایڈیٹو یا فوڈ کلر کے باعث الرجی بڑھ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کھانے کی تاثیر گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اصل مسئلہ مقدار کا ہے کہ آپ کس مقدار میں کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز ایک حد سے زیادہ کھاتے ہیں تو اس کا بوجھ ظاہر ہے کہ آپ کے نظام ہضم پر پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مرچیں بھی آپ کو الرجی دے سکتی ہیں۔ یہ ہماری آج کی برس سے متعلق ویڈیو تھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔